الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہاں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو ہم نے رات اور دن پیدا کیے ہیں، آسمان و زمین پیدا کیے ہیں، اور پھر رات اور دن یہ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ رات ہی باقی رہے یا ہمیشہ دن ہی باقی رہے، کبھی نہ کبھی رات ختم ہوتی ہے اور دن نکل آتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو آسمان و زمین ہے اور رات اور دن کا بدلنا ہے، اس میں ہم نے عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ جو عقل مند ہوگا وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہماری ذات پر، ہمارے وجود پر استدلال لے لے گا، اس سے دلیل بنائے گا کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے اس بہتر نظام کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں کیونکہ ایک ہی ذات ہے جو ایسا کر سکتی ہے، کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہوتا تو یہ دونوں تباہ و برباد ہو جاتی۔ اب اس کو دنیاوی طور پر بھی دیکھا جائے تو کوئی بھی ایک کام ہو تو اس کا ایک نگران ہوتا ہے، دو نگران کبھی بھی نہیں ہوتے، ہمیشہ ایک نگران یا ایک جو ہے وہ سپیریئر بندہ ہوتا ہے، باقی اس کے نائب ہوتے ہیں اور اس کے نائب کے طور پر، اس کے ملازموں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تو اگر دو بندے ہوں تو وہ جو کام ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکے گا، وہ جو ہے وہ بربادی کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جب دو بندے سربراہ ہوں گے تو وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کریں گے، وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ تو یہ ایک طرح سے عقلی دلیل بھی ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے سوا کوئی دوسری ذات موجود نہیں ہے جو اس کائنات کا نظام چلانے والی ہے، کیونکہ یہ کائنات کا نظام بڑا بہتر انداز سے چل رہا ہے۔ جو دلیل قرآن پاک نے دی وہ یہی تھی کہ دو الہ ہوں تو یہ زمین برباد ہو جائے، لیکن ہمارے سامنے برباد نہیں ہوئی زمین، بلکہ بہترین انداز سے اس کا نظام چل رہا ہے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ دو نہیں ہیں بلکہ ایک ہی خدا موجود ہے، اور وہ اللہ عز و جل کی ذات پاک ہے، اور اسی کی ذات پر نشانیاں ہیں جس کا ان آیت میں تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ رات اور دن کے بدلنے اور آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں یہ نشانیاں ہیں، کیونکہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ تو بہت چھوٹی سی ہے۔ اللہ کی باقی مخلوقات کے سامنے دیکھا جائے تو انسان کو تخلیق کرنا تو بہت آسان ہے، بہت چھوٹا ہے انسان۔ آسمان دیکھ لیا جائے تو اس کا کنارہ بندے کو نہیں مل سکتا، زمین دیکھ لی جائے تو اس کا کنارہ بندے کو نہیں ملتا۔ آسمان پر جو اللہ نے ستارے پیدا کیے ہیں ان کی تعداد کسی کو نہیں معلوم کہ کتنے ستارے اللہ عز و جل نے پیدا فرمائے ہیں۔ چاند دیکھ لیا جائے، سورج دیکھ لیا جائے، سورج زمین سے کتنا بڑا ہے، بہت زیادہ بڑا ہے اپنے جسم کے اعتبار سے سورج، لیکن وہ بھی اللہ نے ہی تخلیق فرمایا ہے۔ تو پھر جس نے اتنی ساری چیزیں تخلیق فرمائی ہیں تو اس کے لیے ایک انسان کو تخلیق کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں ہے، انسان تو بہت چھوٹا ہے آسمان و زمین کے سامنے۔ تو یہی اللہ فرماتا ہے کہ
اپنی ذات میں ہی تم جو ہے وہ غور کرنا شروع کرو گے تو اس میں ہی تم گم ہو کر رہ جاؤ گے. باقی جو آسمان و زمین اور دوسری نشانیاں ان تک تو بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا. ایسی ایسی نشانیاں بندے کے اپنے جسم کے اندر ہی اللہ نے پیدا فرمائی ہیں, ان کو ہی گننا شمار کرے, ان کو ہی دیکھنا شمار کرے, دیکھنا شروع کرے تو بندہ جو ہے وہ اپنے رب کی قدرت پر دلیل پکڑ لے گا. لیکن کون بندہ دلیل پکڑے گا؟ عقل والا ہوگا جو, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے لآیات لأولی الالباب, یہ جو نشانیاں ہیں یہ عقل والوں کے لیے ہم نے رکھی ہیں. جو واقعی منصف مزاجی اور عقل کے ساتھ دیکھنا چاہے تو اس کو ضرور نشانیاں مل جائیں گی. لیکن جو تعصب کی جو ہے وہ چشمہ پہن کر تعصب کا, اور صرف یہی کہ دیکھنے کے لیے, بس نشانی حاصل کرنے کے لیے, عبرت حاصل کرنے کے لیے نہیں, بس گزارا کرنے کے لیے دیکھے تو اس کو ان چیزوں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے, وعلی جنوبہم, اور کروٹ پر لیٹے, ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اور کہتے ہیں اے رب ہمارے تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا. سبحانک فقنا عذاب النار, پاکی ہے تجھے تو تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. پچھلی آیت میں فرمایا کہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اب اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ وہ عقل والے کون ہیں. عقل والے سائنسدان نہیں ہیں. عقل والے جو ہیں وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے نہیں ہیں. عقل والے وہ نہیں ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں, بلکہ اللہ نے فرمایا عقل والے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے, کروٹوں کے بل لیٹے اللہ کی یاد کرتے رہتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے رہتے, کبھی اپنے رب کی یاد سے غافل ہی نہیں ہوتے. وہ اصل عقل والے ہیں. آج لوگ سکون تلاش کرتے ہیں باہر کے معاملات میں. آج لوگ عقل والا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا سائنسدان ہو تو وہ بڑا جو ہے نا وہ عقل والا ہے, بڑا فہم والا ہے. بہت بڑا بزنس مین ہو تو اس کو سمجھتے ہیں لوگ کہ اس کے پاس بڑی عقل ہے, کہ اس نے اپنا اتنا بڑا بزنس امپائر کھڑا کیا ہوا ہے. لیکن اللہ عقل والا کس کو فرما رہا ہے؟ اصل عقل تو وہی ہے نا جس کو اللہ عقل فرمائے, کیونکہ عقل بھی اسی نے ہی پیدا فرمائی ہے. تو وہ خود کیا بتا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے وہ ہیں عقل والے جو اپنے رب کی یاد کرتے ہیں, اپنے رب کو بھولتے نہیں ہیں. کھڑے ہوئے ہیں تو اپنے رب کی یاد میں ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں تو ان کے دل سے اپنے رب کی یاد نہیں جاتی, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی یاد سے ہی ہے. ہر چیز کا معاملہ, ہر چیز کو جو سکون حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد سے ہی حاصل ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ خبردار دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہی ہے, اللہ کے ذکر میں ہی ہے دلوں کا چین. ہم تلاش کرتے ہیں سکون جو ہے وہ باہر کے معاملات میں, ہم محفلوں میں جاتے ہیں سکون تلاش کرنے کے لیے. جو کچھ مالدار ہیں تو وہ نفسیاتی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں اپنے سکون کے لیے, لیکن اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے. جو سکون, جس نے سکون دینا ہے, جس نے سکون پیدا فرمایا ہے, اس کو تو یاد ہی نہیں کرتے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میری یاد کرو تمہیں سکون حاصل ہو جائے گا, تمہارے دلوں کو چین مل جائے گا, لیکن ہم اس کی یاد میں آتے ہی نہیں ہیں, ہم اس کو یاد ہی نہیں کرتے. اور کیا کیا چیزیں ہم نے یاد کر رکھی ہیں اور ہم نے اپنے رب کو بھلا رکھا ہے. وہ رب جس نے ہم پر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا. وہ رب جس کے اتنے احسانات ہیں ہم پر. وہ رب جس نے ہمیں انسان بنایا ہے, کوئی جانور بنا کر نہیں چھوڑ دیا. اس کی تخلیق پر ہے نا, وہ چاہتا تو ہمیں کوئی جانور بنا دیتا. اس نے ہمیں انسان بنایا, یہ سب سے پہلی اس کی نعمت ہے ہم پر. پھر اس نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا, یہ اس کی ایک اور نعمت ہے ہم پر. اس نے ہم پر اتنے احسانات کیے, یہ اس کی نعمتیں ہیں ہم پر. وہ ہمیں سانس لینے کی طاقت اس نے دی ہے, دیکھنے کی طاقت اس نے دی ہے, سننے بولنے کی طاقت اس نے دی ہے, یہ اس کے احسانات ہیں. لیکن ہم نے اس کو بلا دیا ہے. ہم نے جو ہے وہ دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کے اس کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے, اور جو اس کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے تو اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, وہ جو ہماری یاد سے منہ موڑ لے ہم اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور قیامت کے دن ہم اس بندے کو اندھا اٹھانے والے ہیں. وہ کہے گا کہ مجھے کیوں اندھا اٹھایا گیا؟ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ, وہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, مجھے تو نظر آتا تھا دنیا میں. اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا, اللہ کہے گا ایسے ہی ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں, ہمارا ذکر تیرے پاس آیا تھا, تو نے ان کو چھوڑ دیا, تو نے ان کو بھلا دیا.
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور آج ہم نے بھی تجھے بلا دیا ہے، آج ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا ہے۔ جب تو نے ہماری یاد سے منہ موڑا تھا، آج ہم نے تجھ سے منہ موڑ لیا ہے۔ تو جب وہ ہم سے منہ موڑ لے گا تو کون ہمارے کام آئے گا؟ اس کے علاوہ کوئی ذات ہے جس کے پاس ہم جا سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی ذات ہے؟ اگر وہ ہم سے ناراض ہو جائے، اگر وہ ہم سے ناراض ہو جائے، اگر سرکار کی ذات پر ہم تکیہ کر رہے ہیں، لیکن اگر سرکار ہمیں یہ سوال کریں کہ تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے، ہمارا تکیہ ہے سرکار کی ذات پر کہ حضور ہماری شفاعت فرمانے والے ہیں، لیکن حضور نے یہ سوال کیا کہ تم نے تو اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے، وہ خالق جو سرکار کا بھی خالق و مالک ہے، جب اس کو ہی ناراض کر دیا تو سرکار کیسے راضی رہ سکتے ہیں؟ تو حضور کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کون ہے ہمارے پاس جو ہماری مدد فرمائے گا؟ تو ہمیشہ اس کی یاد میں لگے رہیں، موقع ملے تو ہمیشہ اس کی یاد میں۔ وہی کہتا ہے کہ نکلو باہر، اپنے معاملات کو دیکھو، رزق کمانے کے لیے نکلنے کا بھی اسی نے کہا ہے، لیکن کبھی اس کی یاد میں بھی تو آؤ، ہمیشہ یہ نہ ہو کہ رزق میں ہی لگے رہو، رزق تلاش کرنے میں ہی لگے رہو۔ اپنی ضرورت کا، اولیاء کرام جو ہیں وہ ان کے کاروبار ہوا کرتے، ان کی دکانیں ہوا کرتی بازار میں، وہ کیا کرتے؟ دن میں دکان کھولتے، اپنے ایک دن کا سامان کما لیا جس سے ایک دن کا گزارا ہو جائے گا، دکان بند کی اور اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے، صرف ایک دن کا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس نے آج کے دن روزی دے دیا اگلے دن بھی وہی دے دے گا۔ وہ توکل کرتے ہیں اپنے رب پر کہ جس نے آج ہمیں دے دیا کھانے کو تو کل بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا، وہ جو ہے وہ کل بھی دے دے گا۔ تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق کماتے اور پھر بعد اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم جو ہے وہ صرف رزق کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے مال و دولت کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، شہرت کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، عہدہ بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی یاد کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو جب بھی موقع ملے اس کی یاد میں مشغول ہو جائیں، موقع ملے کیا موقع نکالیں اس کی یاد کے لیے۔ یہ ہم اپنے سارے معاملات کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، اپنے ضروری معاملات کو چھوڑ کر ہم شادیوں میں شامل نہیں ہو جاتے۔ ہمارے قریبی رشتہ داروں کی شادیاں ہوں تو ہم اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں 3 دن کے لیے، شادی میں جانا ہے بھائی، اپنے کاروبار سے، اپنی جاب سے چھٹی لے لیتے ہیں کہ شادی میں جانا ہے، لیکن کبھی محفل کے لیے، کبھی اس کی یاد کے لیے، کوئی ایک اجتماع ہے جہاں جانا ہے، اس کے لیے ہم نے چھٹی لی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے، لیکن کہیں گے نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کہا جائے کہ صرف 1-1.5 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے کی محفل اجتماع ہے، اس میں چلے، نہیں، بس ٹائم ہی نہیں ہے۔ لیکن اپنے کام کے لیے 3 دن جو ہے وہ چھٹی کر لیں گے، جاب سے چھٹی کر لیں گے، دکان بند کر دیں گے 3 دن، لیکن اللہ کی یاد کے لیے ہم نہیں کرتے۔ تو کرنا چاہیے، کیونکہ آج وقت ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ورنہ کل وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں لوٹا دیا جائے واپس۔ ابھی جو میں نے سورہ جو فجر میں تلاوت کی ہے جس آیت کی، اس میں یہی فرمایا ہے، اللہ ان سے پوچھے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم وکنتم بہا تکذبون، کیا تم پر ہماری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھیں اور تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ وہ کیا کہیں گے؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، وکننا قوما ضالین، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ پھر آگے کیا کریں گے؟ ربنا اخرجنا منہا، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال دے، ربنا اخرجنا منہا، ہمیں جہنم سے نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، تو ہمیں لوٹا، اگر ہم دوبارہ جا کر بھی جو ہے وہ نافرمانیاں کریں تو پھر تو ہم ظالمی لوگ ہوں گے۔ وہ یہ کہیں گے، وہ یہ معاملات عرض کریں گے اس وقت، لیکن اس وقت پچھتاوے کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ آج وقت ہے نیکی کر لیں، ٹائم ملے، موقع نکال لیں نیکی کرنے کے لیے، اور ضرور جو ہے وہ نیکی کے معاملات میں، نیکی کے اجتماعات میں شامل ہو جائیں۔ اللہ عز و جل کی رحمت ضرور برسنے والی ہے ہم پر۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعرات ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعرات رحمان سٹی میں دعوت اسلامی کے تحت اجتماع ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہیں گول مسجد کے باہر سے گاڑی بھی چلے گی اور آپ کو واپس بھی لے کر آئے گی، تو اس اجتماع میں ضرور شرکت کریں۔ 2 گھنٹے کا مختصر سا اجتماع ہوتا ہے، 7 بجے جو ہے وہ عشاء ہو رہی ہے، ہمارے ہاں 7:15 ہوتی ہے، باقی قریبی مساجد میں 7 بجے ہے، تو نماز ادا کریں، تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے آپ انشاءاللہ جو ہے واپس اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گے، تو اس میں ضرور شرکت کریں۔ اللہ عز و جل ہمیں دونوں جہاں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما،
ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم ہم سب کو ہر وقت تیری یاد میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔